اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لہم او لا تستغفر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں یہ بات ارشاد فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر 70 بار بھی ان کے لیے معافی چاہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ جنگ تبوک میں، جب جنگ تبوک ہونے سے پہلے اس دن وہ گرمی کے دن تھے، بہت گرمی تھی، اور وہ جو کفار تھے وہ پیچھے بیٹھے رہ گئے، اور ان کے پیچھے بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ سے لوگوں کو سمجھایا کہ جب میرا محبوب جہاد کے لیے نکل سکتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور جو تم گرمی میں کرتے ہو، جو گرمی کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بتایا کہ دوزخ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب انہوں نے آ کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے عذر پیش کیے، اور انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے یہ کام جو ہے غلط کیا، سستی جیسے بھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے نا آپ دعائے خیر کریں، استغفار کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے آپ معافی مت مانگنا، اور کتنی مدت تک ہمیں 70 بار، یعنی یہ جو 70 بار کہا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دیکھ لی کہ 70 بار تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 70 بار بھی مانگو تو میں انہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اب معافی کیوں نہیں ہے؟ معافی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں ماننی یا بات نہیں ماننی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں، اور اس دین کو چھوڑ رہے ہیں جس کا کرنا ہم پہ واجب ہے، یعنی جہاد کا۔ اور جب جہاد کے کرنے کو واجبوں کو ترک کر رہے ہیں تو پھر ان کی معافی کیسی؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، کیونکہ وہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے، بات کچھ اور کرتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بات ارشاد فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے ان کے لیے کر رہا ہوں، یہ فاسق ہیں، یعنی فاسق ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو میں پھر دعا قبول نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر ایک جو بندہ ہے نا دنیا سے بچ جائے، اور آخرت تک کافروں کے لیے بھی دعائیں خیر ہوتی تھی کہ ان کو ہدایت آ جائے، یہ بچ جائیں، یہ بچ جائیں، کیونکہ رحمت للعالمین کا منصب ہے کہ لوگوں کے لیے رحمت کی دعا یا رحمت کی طرف ان کو کھینچنا، بلانا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم دوزخ میں گرتے ہو، میں تمہیں تمہارے تہ بند سے پکڑ کر باہر نکالتا ہوں۔
اب یہ جو پکڑ کر باہر نکالنے کا جو ہے یہی رحمت للعالمین ہے کہ ایسی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں، گناہوں سے روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ دوزخ میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاسق ہے، اس وجہ سے ان فاسقوں کو معاف نہیں کرنے والا، منکر ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارح المخلفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے۔ اب وہ کیونکہ جنگ کے اندر تلوار چلتی ہے، مشقت ہوتی ہے، جہاد میں تکلیف ہوتی ہے، اب اس مشقت سے بچ کر وہ پیچھے بیٹھے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوشی کو پسند نہیں کیا۔ آج مسلمان اسرائیل کے خلاف کھڑا نہ ہونا سمجھ رہے ہیں، اندر سے خوش ہیں، اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم گئے نہیں، ہم شکر ہے ہم نہیں لڑ رہے، یا اور ان کے اندر جو کسی کے اندر اللہ ماشاءاللہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں، اگر ان کے اندر یہ باتیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کر رہا۔ اس آیت میں صاف واضح ہے فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مت پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مت ہے کہ میرے محبوب کے آگے تبوک میں جنگ لڑنا ہے، اتنا تکلف اٹھانا، اتنے رنب جسم والے، اتنے بہترین پیاری آواز، آنکھیں، ہر چیز، یہ وہ ہستی مبارک ہے جب یہ اتنی نازک ہستی اللہ کے حکم پہ جہاد میں جا سکتی ہے، تو یہ جو پیچھے بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گئے نہیں ہیں، ہاں جی گرمی بڑی ہے ہم بچ گئے، تو ہمارا یہ ان کا جو ہے پیچھے بیٹھے رہنا، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں گوارا نہیں ہوا۔ آج مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کے لیے لڑے کافروں سے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اب یہ بڑھتی جائے گی، کہاں تک بڑھے گی؟ سامنے کافر آ جائیں گے۔ اب تو کھڑے ہیں ابھی بھی لوگ، وہ تو پروپوگنڈا پہ کر رہے ہیں ساری باتیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آج مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا کہ ایک دن ایسا لازم ہو گیا ہے کہ سامنے کافر ہوگا، ادھر مسلمان ہوگا، دو حصوں میں دنیا تقسیم ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ وہ تو تقسیم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پہ پوری دنیا کے کافر جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بیان وہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کو فوراً بند کروا کر فلسطینیوں کا حق دلوایا جائے، لیکن وہ نہیں دلوا رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے رہ گئے ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں، اور جو آج جہاد نہیں کر رہے وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم جہاد نہیں کر رہے۔ نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں اور مریں، جہاد کریں، اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو۔ وہ کہتے ہیں اس گرمی میں نہ نکلو، انہوں نے آپس میں جب ایک دوسرے کو خود بھی نہیں جاتے تھے اور دوسروں سے بھی۔ آج کہتے ہو اسرائیل سے نہ لڑو کیونکہ وہ ہمیں مارے گا، انڈیا ہمیں مارے گا، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، جب تک میرا رب نہ چاہے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اور جب ہم رب کے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ان کی جرت نہیں ہے ہماری طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی آنکھوں کو بند کر دے گا، ان کے اسلحے بند کر دے گا، ان کا بہت کچھ کر سکتا ہے، اور پوری مثالیں ہیں پیچھے، جنگ احزاب ہے، جنگ بدر ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، بڑے بڑے مار کے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے بھی مسلمان ڈر رہا ہے اس بات سے؟ نہ۔ اور وہ کہہ رہے تھے اس گرمی میں، وقالو انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نارو جہنم اشد حرا گرمی، فرمایا تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے۔ یعنی آج جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور یہ آگ سے، گولوں سے، بمبوں سے، گولیوں سے ڈر رہے ہیں، فرمایا ان کو بتاؤ
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جس گرمی سے ڈر کر تم گھر میں بیٹھے رہے ہو، تم فرماؤ جہنم کی آگ اس سے سخت گرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنے والے وقت کے مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ جہنم کی گرمی جو ہے دنیا کی گرمی سے 69 گنا زیادہ ہے، اور اس سے ڈرنا ہمارا لازم ہے۔ یہ اور دنیا کی جو آگے آگ ہے یہ تو اس کا 70واں حصہ ہے، تو اس 70ویں حصے سے جو ڈر رہا ہے اس کو پوچھے 69 کا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرماتا ہے، لو کانوا یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو پیچھے بیٹھے رہ گئے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ تبوک میں، انہیں کسی طرح سمجھ ہوتی کہ یہ جو پیچھے بیٹھے رہ گئے ہیں انہیں سمجھ ہوتی کہ دوزخ کی گرمی بہت سخت ہے۔ اور وہ لوگ جو دین کے اندر ایسی باتیں نکالتے ہیں جن کے معنی کے اندر جہاد سے دوری والی باتیں ہیں، وہ اس طرح ہے کہ ہم حکمران ہوں اسلام کے اندر، طاقت ہمارے پاس ہو، تو پھر ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں کفار کا غلبہ ہے جی، اور اس غلبے سے ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمیں تہس نہس کریں گے، تو اس میں پھر حکمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ لیکن اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو پھر جنگ بدر میں 313 یا 317 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ بھروسہ کرو گے تو پھر بھی جتلوا دوں گا تجھے۔ لیکن آج مسلمان جو ہیں یہ تماشا بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، اور اس حال کو دیکھ کر بھی مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، فلسطین کے لیے دعا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، فلسطین کی بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، فلسطین کا جھنڈا اٹھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے بدلے میں؟ تو یہ سورۃ توبہ کی آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ جو جنگ تبوک میں پیچھے بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم لوگ پیچھے بیٹھے ہو اور خوش ہو کہ گرمی بڑی ہے، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، تو دوزخ کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور جو بندہ آج گرمی کی وجہ سے ڈر رہا ہے، موت کی وجہ سے ڈر رہا ہے، موت تو پھر آنی ہے، گرمی بھی آنی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان آیات سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے سبق آموز آیات بھیجی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر کے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں مالی، بدنی، قولی، فعلی ہر قسم کے معاملات سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان ملک صرف بائیکاٹ کرے، بائیکاٹ کرنا تو آسان ہے کیونکہ آواز تو دے نہیں سکتے، للکار نہیں سکتے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اگر اسلامی ملک جن کے پاس اسلحے ہیں جی، ان میں پاکستان سر فہرست ہے، ترکی ہے جی، ایران ہے اور ممالک ہیں، تو یہ اتنی آواز دیں کہ ہم آ رہے ہیں اپنی فوجوں کے ساتھ، تم ہمارے بیت المقدس کو چھوڑ دو۔ بیت المقدس اسلام کی نشانی ہے، ہم اپنی نشانی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر وہاں ہم نے فتح کیا ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا ہوا ہے، اور وہ فتح کیا ہوا علاقہ جو مسلمانوں کا ہے وہاں نماز ہوتی ہے، مسلمان زیادہ ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان مکار صہیونیوں نے مکاری کے ساتھ وہاں جال بچھایا، اور آہستہ آہستہ آج یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ پھر جنگ ان کے ساتھ نہیں کر رہے، جنگ ان کے ساتھ نہیں کر رہے جو لڑ رہے ہیں، وہ تو بستیوں پہ بم مار رہے ہیں، نیچے بچی ہے جی، بچے ہیں چھوٹے، عورتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مظلوم وہاں فلسطینی ظلم اٹھا رہے ہیں۔ ان اسرائیلیوں کا ظلم ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں تو جتنے سننے والے ہیں وہ حمایتی بنے، فلسطین کے حمایتی بنے،
یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے، ہم نے کفر کی طرف نہیں ہونا۔ اگر مثال دیتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جی یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے، ان کی کہاں سے جنگ ہے؟ قبضہ تو انہوں نے بیت المقدس پہ کیا ہوا ہے، مار تو وہ فلسطینیوں کو رہے ہیں، اور اگر یہ ان کی آپس کی جنگ ہوتی تو پھر اور ملکوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، وہاں نہ کرتے نہیں، وہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کا پلان بنایا ہوا ہے، پوری دنیا میں حکومت کرنے کا ان کا پلان ہے، انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جب مسلمان ان کو ماریں گے، ان پر غلبہ حاصل کریں گے تو یہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت بولیں گے کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو آگے مارو، پتھر بولیں گے اے مسلمان مومن یہ میرے پیچھے آگے مارو، تو ان کو چن چن کے مارا جائے گا، اور انشاءاللہ حضرت امام مہدی ہو یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کی حمایت کرنا، مسلمانوں کی حمایت کرنا، یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ آپ نے سنا ہے سورۃ توبہ کی یہ 18 آیت کے اندر ساری باتیں ہیں کہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے گرمی کا بہانہ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے آپ توبہ نہ کریں، اور یہ جو گرمی سے ڈر رہے ہیں یہ فاسق و فاجر ہے، یعنی وہ اندر کے نافرمان تھے، تو ہمایا ان کو قیامت کی گرمی کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ان باتوں سے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، میری ذاتی بندوں کی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے آخرت بنتی ہے، جس سے اسلام کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔